في كل حين وآن وعلى آله وأصحابه الكاملين في العدل والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن من اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کی مسلسل محفلوں میں سے آج ہم چھٹی محفل میں چھٹی نشست میں موجود ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا، بانی محفل کا، اہل محبت کا ہمیں بلانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آج کی اس محفل میں ہمیں صحیح کہنے، حق اور سچ کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور عمل کی سعادت بھی عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے، اس مقام کے صدقے اور اس محفل پاک کے صدقے ہماری بگڑی بنائے. ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. جو صحت و عافیت میں ہیں ان کی صحت و تندرستی میں بقا و دوام نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنائے. جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں صاحب روزگار فرمائے. جو برسر روزگار ہیں اللہ رب العزت ان کی روزگار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے اور ہر ایک کے لیے رزق حلال کے مزید اچھے اور آسان اسباب اور ذرائع مہیا فرمائے. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس شب میں ہم جو موجود ہیں یہ جمعہ رات کہلاتا ہے، یعنی جمعہ کی رات. یہ جو رات ہے اسے ہم کہتے ہیں جمعہ رات، یعنی جمعہ کی رات ہے. یعنی جمعے کے دن کی فضیلت اب سے شروع ہے، جمعہ کی رات سے شروع ہے اور کل جمعہ کا دن ہوگا. تو جمعے کے دن کی جو بھی فضیلت ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے وہ اس شب سے شروع ہے اور کل کے دن تک ہی ہے. یعنی ابھی جو ہم بیٹھے ہیں وہ ہم جمعے کے دن میں بیٹھے ہیں، یہ جمعے کا دن ہے. اس کو جمعہ رات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کی رات ہے، یعنی یہ جمعے کا ہی جمعہ کے ہی ایام ہیں اور یہ جو وقت جو گزر رہا ہے یہ جمعے کا وقت ہے. درود و سلام پڑھنے کی ویسے تو فضیلت اور بھی ہے، لیکن بالخصوص جمعے کے دن اگر درود و سلام کوئی پڑھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت الگ سے بیان فرمائی. چنانچہ آج کے اس مبارک نشست کو ہم انہی چند احادیث کے ساتھ شروع کریں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے کی ترغیب فرمائی اور بالخصوص جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی خاص ترغیب فرمائی.
چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، ولیلۃ الجمعہ، اور جمعہ کی شب مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، فإن فی سائر الایام تبلغنی الملائکۃ صلاتکم، اس لیے کہ تمام ایام میں تمہارا درود و سلام پڑھنا مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، الا لیلۃ الجمعۃ و یوم الجمعۃ، سوائے جمعہ کی رات کے اور جمعہ کے دن کے، فإنی اسمع صلاتی ممن یصلی علی بإذن اللہ، اس لیے کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے حکم سے میں خود اس کا درود و سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک حدیث، دوسری حدیث جسے امام سخاوی نے القول البدی میں نقل کیا، حضرت جناب سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ان جعفر ابن صادق رضی اللہ عنہ قال، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا کان یوم الخمیس عند العصر، جیسے ہی جمعرات کا دن آتا ہے اور جمعرات کے دن میں عصر کا وقت آتا ہے، احبط اللہ تعالی ملائکۃ من السماء الی الارض، تو اللہ رب العزت اپنے خاص فرشتوں کو آسمان سے دنیا کی جانب بھیجتا ہے، معها صحائف من فضۃ بایدیها اقلام من ذهب، ان کے ساتھ چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، چاندی کے صفحات ہوتے ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، یکتبون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک اليوم وتلک اللیلۃ من الغد الی غروب الشمس۔ اب وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، جمعے کا رات جیسے آ جائے، یعنی یہ شب آ جائے، جمعے کا دن جیسے آ جائے، اللہ رب العزت کے خاص فرشتے چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم لے کر دنیا میں آتے ہیں، اور جمعے کے دن جو درود و سلام پڑھ رہا ہو، جمعے کے دن غروب شمس تک، یعنی سورج غروب ہونے تک، وہ فرشتے خاص طور پر ان کا درود و سلام پڑھنا چاندی کے اوراق میں سونے کے قلم سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا جمعے کے دن ہمیں چاہیے خاص طور پر اپنے تمام افعال سے خاص طور پر درود و سلام کا دھیان رکھیں، اس کی ترغیب دیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں اور کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کریں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ احزاب کی انتہائی مشہور اور معروف آیت ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کے 21ویں پارے سے شروع ہو کر 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا تعلق سورہ احزاب کے 22ویں پارے سے ہے، آیت نمبر 33 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، بے شک اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے، اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر طرح کی غلاظت اور گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ یہ آیت مقدسہ انتہائی مشہور اور معروف ہے، اس میں دو رائے کسی کی نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر اہل بیت اطہار کا جب ذکر کیا جائے، ان کی شان بیان کی جائے، تو خطباء، علماء، واعظین اس آیت مقدسہ کو ہی عنوان سخن بناتے ہیں۔ ہم نے بھی اس آیت مقدسہ کو عنوان سخن بنایا ہے، اور آج کا موضوع آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت مقدسہ میں
اہل بیت کا لفظ آیا ہے، اور اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت، اللہ نے تم سے ارادہ کیا ہے کہ تم سے نجاستوں کو دور کر دے، غلاظتوں کو دور کر دے، ہر طرح کی گندگیوں کو تم سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ اس آیت مقدسہ میں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہاں خطاب تو اللہ کا ہے، مخاطب کون ہے؟ اللہ کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان براہ راست کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا یا اہل البیت کا لفظ ہے نا، اہلا کے اوپر جو زبر ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے یا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اہل بیت، یعنی اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے تمہارے بارے میں چاہتا ہے کہ ہر طرح کی غلاظت اور گندگیوں کو، ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کے رجس کو تم سے دور کر دے۔ معنی تو بالکل صاف ہے، لیکن اس کا مفہوم ابھی تک صاف نہیں ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے، لیکن مخاطب کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اہل سنت و جماعت، ہمیں کسی دوسرے تیسرے کی طرف تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور اہل سنت کے جو اکابر علماء ہیں، جو ائمہ مفسرین ہیں، ان میں امام ابن جریر الطبری ہے، امام ابن کثیر ہیں، اور امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ ہیں، تفسیر در منصور۔ یہ جو ہم نے کتب تفاسیر کے نام لیے ہیں نا، یہ امہات الکتب کہلاتی ہیں، یعنی ان کے بعد جتنے لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر کا کام کیا ہے، انہوں نے اسی سے سب کچھ لیا ہے۔ احادیث، تعویل، تفسیر، جو بھی کچھ کسی کو لینا ہوگا وہ انہی کتب سے لیں گے۔ لہذا جب ان کتب کا حوالہ دے دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ تمام کتب تفاسیر کا حوالہ دے دیا گیا۔ تو اب ابن جریر نے لکھا، ان کے بعد ابن کثیر نے لکھا، اور ان کے بعد امام سیوطی نے لکھا، اور ان کے بعد تمام مفسرین کی ایک رائے ہے اہل سنت و جماعت کے اندر، اور وہ رائے رکھنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے، اور حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں حضرت اکرمہ، ان سے بھی یہ روایت ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہاں اللہ رب العزت خطاب کن افراد سے، کن احباب سے، کن لوگوں سے فرما رہا ہے، اور اللہ نے کن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے، تم سے رجس کو دور کر دے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ابن کثیر فرماتے ہیں وَهَذَا نَصٌّ فی دخول الازواج النبی فی اہل البیت ہا ہونا لأنہن سبب نزول هذه الآیات۔ فرماتے ہیں یہ آیت مقدسہ نص ہے اس بات پر کہ جب بھی اہل بیت کا نام لیا جائے گا، خاص طور پر اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ جب بھی اہل بیت کا نام لیا جائے گا، اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ ایک روایت ابن کثیر کی، اکرمہ پھر فرماتے ہیں ان اکرمہ انہ کان ینادی فی السوق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص شاگرد ہیں حضرت اکرمہ، ان کے بارے میں امام ابن کثیر نے لکھا، اور ان سے پہلے ابن جریر نے بھی لکھا، اور اس کو امام ابن ابی حاتم نے بھی لکھا اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں۔ فرماتے ہیں کہ امام اکرمہ کا طریقہ تھا کہ وہ بازاروں میں یہ آیت تلاوت کرتے، اور تلاوت کرنے کے بعد اہل بازار سے کہتے لوگوں یہ اچھی طرح سمجھ لو، نزلت فی نساء النبی خاصہ، یہ آیت خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے اتری ہے۔ یہ آیت مقدسہ، یہ آیت مبارکہ خاص طور پر ازواج مطہرات کے بارے میں اتری ہے۔ یہ فرمان حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہما کا ہے۔ پھر آگے جا کر امام ابن ابی حاتم نے لکھا کہ قال اکرمہ، تو حضرت اکرمہ اسی آیت کے بارے میں جو بھی پوچھتا نا یہ آیت کس کے بارے میں اتری، تو آپ فرماتے یہ آیت حضرات ازواج مطہرات کے بارے میں اتری ہے، اور پھر بہت بڑا آپ دعویٰ کرتے اور فرماتے قال اکرمہ، تو حضرت اکرمہ امام اکرمہ فرماتے
من شاء باہلتہ انہا نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ. یہ آیت مقدسہ خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے اتری ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، جو چاہے میں اس سے مباہلہ کر سکتا ہوں اس بات پر کہ یہ آیت مقدسہ فقط حضرات ازواج مطہرات رضوان اللہ ازواج مطہرات کے بارے میں رضی اللہ عنہن اجمعین کے بارے میں اتری ہے. تو اس آیت مقدسہ سے یہ جو دو تین روایت ہم نے پیش کی، ایک روایت اکرمہ کی ہے اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور آپ کے چاچا زاد بھائی بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم اور فقہ کی دعا فرمائی تھی، اور قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم یہی رکھنے والے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے اتری ہے. ایک روایت ہو گئی. لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ آیت مقدسہ خاص طور پر ان کے لیے اتری ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت مقدسہ ازواج مطہرات کے لیے اتری ہے، اور پھر ان کے علاوہ چند احباب وہ بھی ہیں جنہیں اصحاب اربع یا اصحاب خمسہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی آیت اتری ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے جسے امام ابن کثیر اور امام ابن جریر نے لکھا. اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 6 اشہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اس آیت مقدسہ کے نزول کے بعد کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرہ مقدسہ سے مسجد کی جانب جا رہے ہوتے تو مولا علی کے گھر کے دروازے پر رکتے، اور رکنے کے بعد انہیں کہتے الصلاۃ الصلاۃ، اے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے اٹھ جاؤ. اور پھر کہتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت تلاوت فرماتے. یعنی اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ کا طریقہ رہا کہ آپ 6 مہینوں تک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس سے جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گزرتے تو انہیں اٹھاتے ہوئے یہ لفظ کہتے کہ اے اہل بیت اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے. ایک حدیث ہو گئی جس کو ابن کثیر نے بھی لکھا اور دیگر محدثین نے بھی لکھا. دوسری حدیث جس کو امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت واصلہ بن اسقا یہ صحابی رسول ہیں، یہ چند لوگوں کے درمیان میں بیٹھے تھے تو ان میں سے ایک خبیث بھی تھا، وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا. تو حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ نے اسے ٹوکا اور اسے روکا، غصے کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو علی کون ہے؟ تمہیں خبر ہے کہ تم کس کے بارے میں سب و شتم کر رہے ہو، کس کے بارے میں زبان دراز کر رہے ہو؟ تو وہ خاموش ہو گیا. یہ صحابی رسول تھے. پھر حضرت واصلہ بن اسقا فرمانے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے جو سنا ہے اور میں نے جو دیکھا ہے. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے حجرہ مقدسہ کی طرف گیا تو معلوم ہوا کہ آپ مولا علی رضی اللہ عنہ کے حجرہ مقدسہ کی طرف آپ تشریف فرما ہے. لہذا جب میں وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے. میں تھوڑی دیر انتظار کرنے لگا. پھر فرماتے میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہی مولا علی تھے اور امام حسن و حسین آپ کے دائیں بائیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، مولا علی کو اپنے سامنے رکھا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی اپنے سامنے رکھا، امام حسن کو گود کے ایک جانب بٹھایا، امام حسین کو گود کے ایک جانب بٹھایا، اور پھر ثم لفا علیہم ثوبہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چادر تان لی، انہیں چادر سے اپنی چادر سے بند کر لیا، اور پھر آپ نے یہ دعا کی، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر طرح کی رجس کو دور کر دے اور تو انہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے. جب آپ نے یہ حدیث سنائی
تو وہ خاموش ہو گیا. پھر آپ نے اسے غصے کا اظہار کیا اور اسے اپنے پاس سے دور کر دیا. تو یہ دو احادیث ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوا. پہلے دو حدیث جس میں حضرت امام ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اور حضرت اکرمہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ کسی کے لیے نہیں اتری سوائے سوائے ازواج مطہرات کے لیے. اور اکرمہ فرماتے ہیں جو چاہے مجھ سے مباہلہ کر لے. اور پھر یہ دو احادیث ہیں، اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جس سے واضح ہوتی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ آیت مقدسہ خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے نہیں بلکہ چند اور بھی افراد ہیں جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، جنہیں اصحاب اربع کہتے ہیں. اگر ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیا جائے تو انہیں اصحاب خمسہ کہتے ہیں اور انہی کو پنجتن پاک کہتے ہیں. کہ یہ آیت مقدسہ ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے، پنجتن پاک کے لیے بھی ہے. یہ اب دو رائے الگ الگ ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہاں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں، ازواج مطہرات نہیں ہیں. اور دوسرا گروہ ایسا ہوا جس نے کہا کہ اس آیت مقدسہ سے مراد ازواج مطہرات خاص طور پر ہیں، پنجتن پاک اس سے مستثنا ہے، اس آیت مقدسہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جنہوں نے کہا کہ یہ آیت خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے ہے وہ بھی خطا پر ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ یہ آیت مقدسہ ازواج مطہرات کے لیے نہیں بالخصوص پنجتن پاک کے لیے ہے، اصحاب خمسہ کے لیے ہے، وہ بھی خطا پر ہیں. راہ اعتدال پر کون ہے؟ راہ اعتدال پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اس آیت مقدسہ میں خاص طور پر ازواج مطہرات کا ذکر ہے، لہذا یہ آیت مقدسہ اتری ہے ازواج مطہرات کے لیے. اس آیت مقدسہ میں ازواج مطہرات شامل ہیں اور ساتھ ساتھ اصحاب خمسہ بھی شامل ہیں جنہیں کہتے ہیں پنجتن پاک. کیوں کہا گیا کہ ازواج مطہرات کو اس آیت مقدسہ سے آپ کسی صورت نکال ہی نہیں سکتے؟ ایسے لوگ بھی ہیں نا جنہیں ازواج مطہرات سے بغض ہے، عناد ہے. تو جب وہ یہ آیت پڑھتے تو کہتے ہیں اس آیت مقدسہ میں ازواج مطہرات کا کوئی ذکر نہیں، یہاں مراد اہل بیت اطہار ہیں، نبی کے گھر والے ہیں. تو آپ اگر قرآن اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں تو جو چاہے تعویل کر لیں، لیکن اگر قرآن کو قرآن کی عینک لگا کر پڑھیں تو آپ کسی صورت میں بھی اس آیت مقدسہ سے اہل بیت اس آیت مقدسہ سے ازواج مطہرات کو نہیں نکال سکتے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جو ہم نے بیان کر دی، ایک وجہ خود قرآن مجید میں موجود ہے. یہ جو آیت مقدسہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو ہے نا یہ آیت مقدسہ سورہ احزاب کی ہے اور اس کا رکوع 21ویں پارے سے شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے میں یہ پورا رکوع ختم ہوتا ہے. کئی آیات ہیں، ظاہر ہے کہ ایک رکوع میں ایک آیت تو نہیں ہوتی نا، ایک رکوع میں کئی آیات ہیں. اس پورے رکوع میں اگر آپ دیکھیں رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنے ازواج سے کہہ دیجئے. پھر بہت ساری تعلیمات ہیں جو ازواج مطہرات کے لیے ہیں. پورے رکوع میں کوئی دوسرا شخص ہی نہیں ہے جس سے اللہ رب العزت نے گفتگو فرمائی ہو سوائے ازواج مطہرات کے. پورے رکوع میں ظاہر ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے سیاق و سباق بھی تو ضروری ہے نا. بغیر سیاق و سباق کے آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو سورہ احزاب کی یہ آیت فقط اکیلی تو نہیں ہے نا، پورا رکوع ہے. اس کے پہلے دیکھیں تو ذکر ازواج مطہرات کا ہے، اس کے بعد دیکھیں تو ذکر ازواج مطہرات کا ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت مقدسہ ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی ہے. ایک بات، لہذا اب اہل بیت کا ذکر قرآن مجید میں اسی جگہ نہیں ہے، ایک جگہ اور بھی ہے 12ویں پارے میں جہاں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. چند فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے بشارت دی کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. وبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو اسحاق عطا فرمائے گا اور اسحاق کے بعد ایک اور بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 100 سے اوپر تھی، اور آپ کی اہلیہ جناب سارہ سلام اللہ علیہا ان کی عمر 90 سے اوپر تھی. یہ وہ وقت ہے کہ ان ایام میں اس عمر میں آ کر انسان اولاد سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سن ایاس.
یعنی اولاد سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے، 100 سال سے اوپر مرد چلا جائے اور عورت کی عمر اگر 90 سال ہو جائے، ظاہر ہے کہ پھر اولاد کی خواہش، اولاد سے وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے آ کر یہ خوشخبری دی تو آپ کی اہلیہ جناب سارہ سلام اللہ علیہ جو دروازے کے اوٹ سے سن رہی تھی، جب انہوں نے سنا کہ میرے ہاں پھر بیٹا ہوگا تو وہ کہنے لگی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو، میری عمر زیادہ ہے، میرا شوہر عمر دراز ہے۔ تو اس وقت ان کے جواب میں فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اے نبی کے گھر والوں کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ بے شک اللہ کی رحمت ہے اور برکت ہے تم پر اہل بیت، انہ حمید مجید، بے شک اللہ بہت سراہا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اہل بیت کا خطاب اللہ رب العزت نے کیا، فرشتوں نے کیا، سامنے کون تھا؟ وہ نبی کی زوجائے مطہرہ تھیں، زوجائے محترمہ تھیں، جس سے معلوم ہوا قرآن مجید میں جہاں بھی اہل بیت کا لفظ آتا ہے خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے آتا ہے، نبی کی ازواج کے لیے آتا ہے۔ یہ تو ہے قرآن مجید کی دلیل۔ اب ہم عام طور پہ بھی اگر دیکھیں تو اہلیہ کا لفظ کسی دوسرے تیسرے کے لیے بولا ہی نہیں جاتا ہے، سوائے گھر والی کے، سوائے بیوی کے، سوائے زوجہ کے اہلیہ کا لفظ کسی دوسرے کے لیے ہم تو اردو میں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ لہذا اہل البیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اہل سنت و جماعت کا اعتدال والا مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں اور اس سے مراد پنجتن پاک بھی ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم نے کہا کہ تمام مذاہب میں ایک مذہب ہے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، جس کے عقیدے میں، جس کے اعمال میں اعتدال ہے، اس کے علاوہ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں اعتدال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان میں شدت پسندی پائی جاتی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا ہی مذہب ہے؟ یا اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر اگر دیکھیں اور آگے چلیں تو جتنے مذاہب ہیں ان میں سے مذہب اسلام ہے جس کے اندر شدت پسندی نہیں ہے، اعتدال ہے۔ آسمانی مذاہب تو دنیا میں ابھی 3 ہی ہے نا، عیسائی، یہودی اور مسلمان۔ ان کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ غیر آسمانی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اگر پیغمبر ہیں تو دنیا میں 3 ہی مذاہب میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے پیغمبر ہیں، محمد رسول اللہ حبیب کبریا مسلمانوں کے پیغمبر ہیں۔ تو ہمارے مذاہب کو، یہ جو 3 مذاہب ہیں انہیں کہتے ہیں آسمانی مذاہب، ان کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں۔ اب اگر آپ عیسائیوں کو دیکھیں تو عیسائی اپنے مذہب کے تمام، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کو مانتے، رسول اللہ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ یہودیوں کو دیکھیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے میں انہیں شک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں۔ ایک مذہب ہے مذہب اسلام۔ ان سے جب پوچھا جائے آپ کتنے انبیاء کرام کو مانتے، کتنے کو نہیں مانتے، تو ایک مسلمان ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا بطور نبی ہم تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں۔ یہ ہے اعتدال۔ شدت پسندی وہاں ہے، شدت پسندی یہاں نہیں ہے۔ ہمارا ظرف بہت بڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں ظرف بڑا ہے اور مسلمانوں میں شدت پسندی نہیں ہے، مسلمانوں کے عقائد بھی راہ اعتدال میں ہیں، مسلمانوں کے اعمال بھی راہ اعتدال میں ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے مذاہب میں فقط مسلک مہذب، مسلک اہل سنت ہے جس کے عقائد راہ اعتدال میں ہیں، جو ہم نے بتا دیا۔ اس آیت سے بعض عقیدے والوں نے کہا کہ اس آیت سے مراد ازواج مطہرات نہیں ہیں، اس سے مراد اہل بیت اطہار ہیں، پنجتن پاک ہیں، اور بعد نے کہا اس سے مراد پنجتن پاک نہیں ہے، اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ مسلک مہذب، مسلک اہل سنت کے علماء سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں، پنجتن پاک بھی ہیں۔ تو یہ ہے راہ اعتدال۔ اب جب ہم یہ سمجھ گئے کہ اس آیت مقدسہ سے مراد ازواج مطہرات بھی ہیں اور اہل بیت اطہار کے بالخصوص پنجتن پاک اور پھر ان کی اولاد بھی ہیں، تو اب اس آیت مقدسہ میں جو شان بیان کی گئی ہے اس شان کے اطلاق میں
ازواج مطہرات بھی آئیں گے اور پنجتن پاک بھی آئیں گے۔ اب وہ شان کیا ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ اے اہل بیت، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و ستھرا کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے نبی کی ازواج، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے اور تمہیں ہر طرح کے غلاظت سے ہٹا دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ لہذا یہ آیت مقدسہ طہارت ازواج مطہرات پہ بھی نص ہے اور طہارت اہل بیت پہ بھی نص ہے۔ جب یہاں تک آ گئے تو پھر اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے اور آپ کے لیے یہ مناسب ہے، آپ پر حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ ازواج مطہرات کو اللہ نے کیسے ہر طرح کی غلاظتوں سے صاف کیا، ہر طرح کی گندگیوں سے صاف کیا، اللہ نے کیسے انہیں پاک و ستھرا کیا۔ تو ازواج مطہرات کی ایک ایک کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان تمام ازواج مطہرات میں بالخصوص حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں، اگر مشاہدہ کریں تو پھر آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں کیسی برکتیں عطا فرمائی اور اللہ نے قدم قدم پہ کیسے انہیں پاک اور ستھرا کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا یقین مزید اور کامل ہو جاتا ہے کہ بے شک اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے ازواج مطہرات سے ہر طرح کی گندگی کو دور کرے اور انہیں پاک و ستھرا کر دے۔ جب جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ بے شک اللہ نے ازواج مطہرات کے لیے جو وعدہ کیا بعین ہی اس وعدے کو سچا کیا۔ اللہ نے ازواج مطہرات کے لیے جو ارادہ فرمایا بعین ہی اس ارادے کو اللہ نے مکمل فرمایا۔ اب وہ ارادے کو مکمل کیسے فرمایا؟ ایک موقع ایسا آیا کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ تہمت لگائی، ظاہر ہے کہ جو مشہور ہوتا ہے، جو اہل عزت ہوتا ہے، تو جہاں اس کے مدح خواہ ہوتے ہیں وہاں اس کا برا چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی تھے اکثر صحابہ کرام، اکثر وہ لوگ تھے جو ازواج مطہرات کا ادب و احترام کرتے، یہ سوچ کر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ حجرت سے متعلق ہیں اور یہ بالکل ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور بعض منافقین بھی تو تھے جو اس بات کی ٹوہ میں رہتے تھے، اس بات کی دھن میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ کیچڑ اچھالیں، تو کہتے ہیں ایک موقع مل گیا اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی اور الزام لگایا۔ اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ افک، یعنی الزام لگایا، بہت بڑا الزام لگایا جو ہم اپنی زبان سے نکالنا تو الگ ہے، سوچنا بھی اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں۔ اتنا بڑا الزام لگایا، کن کے لیے؟ ان کے لیے جن کی طہارت کا وعدہ خود رب نے کیا ہے، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے ذکر۔ آیت تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت، جن کی طہارت کا وعدہ رب کرتا ہے ان کو غیر طاہر ہونے کا الزام لگایا منافقین نے۔ تو اب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو معاملہ آپ کے گھر کا ہے تو آپ خود صفائی دیں۔ تو یہ تو منافقین کہہ سکتے ہیں کہ گھر کی بات ہے تو انہوں نے خود ہی صفائی دی، ظاہر ہے کہ ہم تو مان لیں گے، ہم تو ماننے والے ہیں نا، ساری دنیا مان لے گی، لیکن منوانا تو منافقین کو تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر فقط کہہ دیتے منافقین نے جو الزام لگایا وہ غلط ہے، جتنے صحابہ تھے سب سر جھکا لیتے، لیکن منافقین تو بغلے بجاتے ہیں نا، وہ کہتے اپنے گھر کی بات آئی تو خود کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا، اور مشورے میں حضرت صدیق اکبر کو بھی شامل نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے بھی گھر کی بات تھی نا، تو آپ نے ان سے مشورہ نہیں لیا، اس لیے کہ آپ تو مشورہ ظاہر ہے کہ مثبت ہی دیں گے اور آپ کو دینا ہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین کہیں کہ ان سے مشورہ لیا، یہ تو خود ہی ان کی بیٹی ہے، تو یہ تو صحیح مشورہ دیں گے، یہ تو صحیح دعویٰ کریں گے، لہذا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے مشورہ نہیں لیا۔ تمام صحابہ کرام موجود ہیں، آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا سب سے پہلے۔
اور آپ نے فرمایا تم بتاؤ کہ تم میرے گھر والوں کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے پس منظر میں تم کیا کہتے ہو، کوئی ایسی بات کرو جس سے میرے دل کو ٹھنڈ پہنچے، کوئی ایسی بات کرو جس سے منافقین کو چوٹ لگے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، امام مدارک نے تفسیر مدارک میں اس پورے واقعے کو نقل کیا۔ کھڑے ہوئے حضرت عثمان غنی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنا حرام قرار دیا ہے، آپ کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اور فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھی غلاظتوں پر بیٹھتی ہے، نجاستوں پر بیٹھتی ہے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جو رب مکھی کی غلاظت آپ کے جسم پر لگنے نہیں دیتا، وہ رب کب چاہے گا کہ آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی نجاست آئے؟ لہذا میرا ایمان یہ ہے کہ جس طرح رب ذوالجلال نے معمولی مکھی کی غلاظت سے آپ کے جسم کو پاک رکھا ہے، ویسی ہر طرح کی نجاستوں سے آپ کے گھر والی کو پاک رکھا ہے۔ کہہ کر بیٹھ گئے، اور یہ صحابی تھے، یہ ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا۔ یہ بات تو ہے، گفتگو یہاں سے مزید آگے بھی جا سکتی ہے اس بات پر کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اتنا پاکیزہ تھا کہ اس میں مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، اور امام قاضی عیاض نے لکھا آپ کے جسم پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی، مچھر بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور جوئیں بھی آپ کے جسم میں یا آپ کے بالوں میں، آپ کے سر میں نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں غلاظت ہیں، نجاست ہیں، نجس ہیں یا تکلیف دینے والی ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسم کو ان ساری چیزوں سے پاک رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ کیا، پھر آپ بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جن کی زبان پر حق بولتا ہے، جن کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور اس کے دل میں حق جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا، اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا اس لیے کہ کہیں کسی کے قدم آپ کے سائے میں پڑ جائے تو بے ادبی نہ ہو۔ جو رب بے ادبی کے حوالے سے، آپ کے سائے کے حوالے سے اس قدر اہتمام کرتا ہے، وہ رب کب چاہے گا کہ آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی گندگی آئے؟ لہذا جس طرح رب ذوالجلال نے لوگوں کے پاؤں سے آپ کے سائے کو محفوظ رکھا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اسی طرح خالق اکبر نے آپ کے تمام گھر والوں کو ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھا ہے۔ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بیٹھ گئے۔ اس جگہ تو دوسری روایت نہیں ہے، دوسری روایت امام طبری نے روایت کی ہے الریاض النظرہ میں، وہاں ایک دوسری بھی بات تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا میرے رب نے ان سے نکاح میرا کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، کیا کوئی یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے، کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ رب نے جناب عائشہ کا نکاح آپ سے کیا؟ کیا کوئی یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ خدا نخواستہ رب نے آپ کی جانب کسی گندگی کو ڈال دیا ہو؟ فرمائے ایسا نہیں ہے۔ فرمائے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ رب کو آپ کے کلمات اتنے پسند آئے کہ سورہ نور میں یہی آیت اتار دی۔ تو اس آیت، اس واقعے میں جہاں جناب صدیقہ کی شان واضح ہوتی ہے، وہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ نے طہارت کے باب میں فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کو آپ کے کلمات اتنے پسند آئے کہ اسے سورہ نور میں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت عمر بن خطاب کے رائے کے مطابق اترا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ بیٹھ گئے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا،
ازواج مطہرات کی طہارت کا اعلان بھی کر دیا اور بتا دیا، ہر طرح سے بتا دیا۔ یہاں ہمیں عقیدہ بھی مل گیا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اس پر بہت ہی قیل و قال ہوتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو یہاں ابھی بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے کی تقریر اسی پر کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا، اعتراض کیا ہے، اس کے جوابات کیا ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ محفل تو مختصر وقت کے لیے ہے نا، انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو کسی دوسری محفل کے لیے چھوڑتے ہیں۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ تمام اجلہ ائمہ، اہل سنت و جماعت کے جتنے اجلہ ائمہ ہیں، بالخصوص قاضی عیاض کی الشفا، امام خفاجی کی نسیم الریاض، ملا علی قاری کے شرح شفا، امام سیوطی کے الخصائص الکبریٰ، پھر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات۔ اعلی حضرت نے فقط ایک عقیدہ یعنی رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا، اس بات کو بیان کرنے کے لیے 3 رسائل لکھے، قمر التمام، ہدی الحیران اور نفی الفہ۔ یہ 3 رسائل ہیں جن کے صفحات قریباً 100 صفحات تک ہیں۔ ان میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہی ثابت کیا کہ سلفاً خلفاً اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا، اور اس کو خود صحابہ کرام نے بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل لا للشمس ولا للقمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، نہ دن کے اجالے میں سایہ تھا اور نہ ہی چاند کی چاندنی میں آپ کا سایہ تھا۔ چاند کی چاندنی میں بھی آپ کا سایہ نہیں تھا، دن کے اجالے میں بھی آپ کا سایہ نہیں تھا۔ چلتے چلتے اپنا عقیدہ بھی درست کرتے چلیے۔ اس پر بہت سے قیل و قال ہیں، ہم نے دائیں بائیں دیکھنا نہیں ہے، بائیں رستے نہ چایا مسافر سن، راہ ہے راہ مار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہمیں دائیں بائیں دیکھنا نہیں ہے، ہمیں ہمارے اکابرین جنہیں جو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ ہمارے لیے بس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پرفتن دور میں اگر اپنے عقائد اور اعمال کو بچانا ہے تو امیر اہل سنت کا ایک قول اچھی طرح یاد رکھیے۔ آپ نے فرمایا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کہ جملہ اقوال اور جملہ تصانیف پر میری آنکھیں بند ہیں، بس آپ نے جو تحقیق کر دیا ہے اب اس تحقیق پر مزید تحقیق ہم مانیں گے ہی نہیں، آپ نے جو تحقیق کر دیا بس وہی آخر ہے۔ اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ایسی نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے ہانک دی گئی ہو، آپ کی تحقیق علی وجہ البصیرت ہوتی ہے۔ تو دوسرا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی فرمایا اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طہارت کا بھی اعلان کر دیا، بیان کر دیا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، اب وہ حدیث پہلے سن لیجئے۔ امام دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام دارمی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے دوران ہی آپ نے اپنے نالین پاک کو اتار دیے۔ آپ نالین پہنے ہی نماز پڑھا رہے تھے، اگر چپل یا جوتی پاک ہو اور وہ اتنی نرم ہو کہ سجدے میں آپ کی انگلیاں مڑ سکتی ہیں اور آپ کو بالکل یقین ہو کہ یہ چپل یا جوتی پاک ہے تو آپ اسے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ سب کا، اس میں دو رائے کسی کی نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ زمین کچی ہوتی تھی تو اور اس زمانے میں سخت چپل پہنتے بھی نہیں تھے، چمڑے کی چپلیں ہوتی تھی تو وہ نرم ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن تو ایسے ہی پاک ہے۔ ایسی تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین ہیں وہ بھی پاکیزہ ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو اس سے آگے کا بھی ہے۔ رسول اللہ کے نالین کے نیچے کے جو ذرے ہیں وہ بھی اگر ہمیں مل جائیں تو ہمارے لیے تاج سر ہیں۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو
حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریف پہنے نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز ہی آپ نے نالین مبارکہ کو اتار دیا۔ جیسے ہی آپ نے نالین مبارکہ کو اتارا تو صحابہ کرام نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی آہستہ آہستہ اپنی اپنی چپلیں اپنے اپنے نالین اتار دیے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نالین اتار دیے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے تو اتار دیے، تم نے کیوں اتارے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو اتارتا دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ ہے ایمان، جس ایمان کی جانب ہم لانا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ ہم ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ انہوں نے وجہ نہیں دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ بس رسول اللہ نے کیا ہے بس بہت ہے، بس ہمارے لیے رسول اللہ کا ہر قول و عمل ہمارے عقیدے کے لیے اور عمل کے لیے کافی ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے ہمارے ہاں کا اگر کوئی سیانہ ہوتا تو نماز پڑھنے کے بعد وہ پوچھتا آپ نے یہ کیوں کیا، پھر وجہ معلوم ہو جاتی تو پھر وہ عمل کرتا۔ لیکن صحابہ کرام جانتے تھے کہ ایمان عشق کا نام ہے، لہذا جب رسول اللہ نے یہ عمل کر لیا تو اب ہم نے بھی کرنا ہے، وجہ جب رسول اللہ بتائیں گے تو ہم سن لیں گے۔ یہ ہے عقیدہ اور یہ ہے محبت اور یہ ہے عشق کا کمال، یہ ہے معراج عشق جو صحابہ کرام کو نصیب تھا، اور جو صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں انہیں اسی میں سے حصہ ملتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے نالین اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب سجدے میں تھا، جب ایک رکعت نماز پڑھا چکا تو جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی نالین میں کچھ گندگی لگی ہے، ناپاکی نہیں گندگی، جیسے تھوک ہے، ناک کی رینٹ ہے، اس طرح کی کوئی گندگی لگی ہے۔ اس لیے کہ اگر ناپاکی کا آپ لفظ استعمال کریں گے تو یہ بات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے نماز دہرائی نہیں۔ حالانکہ اگر چپل میں ناپاکی لگ جائے اور چپل پہن کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کو دہرانے آئے، تو حدیث میں ہے کہ آپ نے نماز دہرائی نہیں۔ اسی وجہ سے یہاں ناپاکی کا لفظ نہیں بلکہ گندگی کا لفظ تمام مترجمین نے اور تمام علماء نے بیان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی نالین میں کچھ گندگی لگ گئی ہے لہذا اتار دیجئے، اس وجہ سے میں نے اس نالین کو اتار دیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو وجہ معلوم نہیں تھی، ہم نے فقط دیکھا کہ آپ نے نالین اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے، بس یہاں تک حدیث ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، وقت تو زیادہ ہو رہا ہے نا، لیکن عقیدہ یہی ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ کا عمل سامنے آ جائے تو حکمت پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، حکمت وہ پوچھتے ہیں جنہیں شک ہو، ہمیں تو شک ہی نہیں ہے تو حکمت وہ وجہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب جب رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تو رسول اللہ کو بغور دیکھ رہے ہوتے تھے، جبھی تو ممکن ہوا نا، سب نے نالین اتار دیے، سب نے اپنی چپلیں اپنی جوتیاں اتار دی، تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں بالکل اسی طرح کہ جو لوگ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام جب رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو وہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے تھے، وہ کعبے کے کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ جبھی تو یہ ہوا نا، ورنہ تو نماز میں کیا حکم ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی نظر سجدہ گاہ کی طرف ہو۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں دیکھتے تو پھر اس عمل کا محرک کیا ہوا، اس عمل کا داعیہ کیا ہوا، یہ عمل کیسے انہوں نے دیکھا، آپ نہیں بتا سکتے۔ بس یہی ہوگا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ کعبہ کی جانب کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر کعبہ ہمارے سامنے ہے تو کعبے کا کعبہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جبھی تو کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اور اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں بلال حبشی کے بارے میں، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے
تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز ان کی زیارت کا ایک بہانہ بنی، ادائے عشق سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہ تھا، یہ تو ہے عقیدہ۔ اب اسی حدیث کا حوالہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں دیا تھا جو ہم بیان کر رہے تھے۔ مولا علی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نالین میں تھوڑی سی گندگی لگ گئی تو رب نے جبریل امین کو بھیجا اور اتارنے کا حکم دیا۔ جو رب آپ کی نالین کی تھوڑی سی گندگی بھی برداشت نہیں فرماتا، وہ رب کب چاہے گا کہ خدا نخواستہ آپ کے گھر میں گندگی ہو؟ لہذا جس طرح سے رب نے آپ کی نالین کو گندگی سے پاک رکھا ہے، ویسے ہی آپ کے رب نے آپ کے گھر والوں کو، آپ کی گھر والی کو ہر طرح کی نجاستوں سے پاک رکھا ہے اور صاف اور ستھرا رکھا ہے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا اپنا عقیدہ جناب صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے بیان کر دیا تو رب نے فرمایا تم نے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا، اب یہ میرے حبیب ہیں تو اب مجھے چاہیے کہ میں بھی اعلان کر دوں۔ لہذا سورہ نور میں ایک روایت کے مطابق 18 آیات اور ایک روایت کے مطابق 10 آیات اللہ رب العزت نے اتارے، اور ان 10 آیات میں جناب صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت کا بیان فرمایا اور ہر طرح کے الزام سے برات کا بیان فرمایا، اور اہل ایمان سے فرمایا کہ جب بھی تم یہ کسی سے یہ سنو ان کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کرو سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے، رب پاک ہے، رب کا نبی پاک ہے، اور انبیاء کرام کے تمام گھر والے پاک ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں جہاں اہل بیت کی طہارت کا ذکر ہے، وہیں حضرات ازواج مطہرات کی طہارت کا بھی ذکر ہے، اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طہارت کا ذکر ہے۔ اور رب نے جو وعدہ کیا کہ رب یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح کی نجاستوں سے پاک کرے اور پاک اور ستھرا کرے، تو جناب صدیقہ کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا رب نے جو ارادہ کیا، رب نے جو ازواج مطہرات سے وعدہ کیا 100% پورا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ازواج مطہرات اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں دشنام ترازی کرنا یہ کفر ہے، اس لیے کہ ان کی طہارت کا اعلان تو خود قرآن نے کر دیا نا۔ اگر آپ پھر بھی الزام دیں گے تو آپ ان پر الزام دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن کا انکار بھی کر رہے ہیں، اور قرآن کا انکار تو سب کے لیے کفر ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی اپنے دل میں رکھیے اور ازواج مطہرات کی محبت بھی اپنے دل میں رکھیے۔ اور کس طرح دل میں رکھیے؟ بالکل اسی طرح جیسے حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا۔ بس ایک حدیث اور سن لیجئے، عمار یاسر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا۔ عمار یاسر کون ہے؟ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد ہیں یاسر جو شہید ہوئے، اور ان کی والدہ ہیں جناب سمیہ، اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں حضرت سمیہ، ان کے بیٹے حضرت عمار، اور ان کو کہتے ہیں عمار بن یاسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی میں سے ہیں، اور امام ترمذی نے ابواب المناقب میں اپنی سند سے اس حدیث کو نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ انا رجلا نال من عائشہ عند عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ایک شخص عمار یاسر رضی اللہ عنہ کے سامنے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا، کچھ الگ انداز میں بولنے لگا، گستاخانہ لہجے اور گستاخانہ الفاظ بولنے لگا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمار یاسر غصے میں آئے اور آپ نے فرمایا اغرب مقبوحا ممبوحا تؤذی حبیبۃ رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا اے مردود اور مقہور، ہمارے درمیان سے اٹھ جا، کیا تو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے جو رسول اللہ کی حبیبہ ہیں اور رسول اللہ کی زوجہ ہیں؟ اور فرمایا کہ وہ ایسی زوجہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یا زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، وہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں دنیا اور آخرت میں۔
لہذا عمار یاسر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ دوستی اسی سے رکھیں جو ازواج مطہرات کا نام ادب و احترام سے لے، اور جن کے دل میں، جن کی زبان میں ازواج مطہرات کا ادب و احترام نہیں ہے۔ عمار یاسر یہ صحابی ہے نا، صحابی کا طریقہ ہے کہ انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیجئے، انہیں اپنی محفل سے اٹھا دیجئے، نہ وہ آپ کے قابل نہ آپ ان کے قابل ہیں، وہ شیطان کے قابل اور آپ رحمان کے بندے ہیں۔ بس آج کا پیغام میرا یہی ہے، محرم الحرام کے مہینے میں جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے، خاص طور پر صحابہ کرام، اور پھر ان کے بعد ازواج مطہرات کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کئی نشستوں میں صحابہ کرام کا ذکر کیا، بہت سی اصلاحی گفتگو بھی کی، اور آج کی نشست ہم نے یہ مناسب سمجھا ازواج مطہرات اور بالخصوص جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آج کی نشست ہو۔ انتہائی اجلت کے ساتھ انتہائی مختصر وقت میں ہم نے آپ کی سیرت بیان کی ہے۔ بہت ساری احادیث وہ ہیں جو میں نشان لگا کر لایا تھا، جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن اب وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا أرحم الراحمين۔ ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہر طرح کے رنج و علم، ہر طرح کے مصائب و آلام سے یکسر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما۔ یا اللہ اس پاکیزہ محفل کے صدقے، اس پاکیزہ مقام کے صدقے، اس مقدس اور محترم مہینے کے صدقے و طفیل، یا اللہ ہمارے درمیان جو بیمار حال ہیں ہر ایک کی بیماری دور فرما۔ قبلہ رحمت بھائی کی اہلیہ بیمار، یا اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، عمر درازی بالخیر نصیب فرما۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، ہر ایک کی ہر طرح کی بیماری دور فرما، ہر ایک کو صحت و عافیت عطا فرما۔ جو تنگ دست ہیں انہیں فراغ دستی عطا فرما، جو فراغ دست ہیں ان کی فراغی میں مزید اور وسعتیں عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔